أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم کتابوں میں لکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے طہارت ہو ضروری ہے حدیث شاہی فیشہ ہے حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تقریر کا موضوع ہے پاکی اور صفائی ایمان کا ایک اہم حصہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسے عبادت کے لیے ہی لازمی شرط ہے بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی بذات خود دین کا ایک اہم شعبہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے اور قبا کی بستی کے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین یعنی اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں صرف انہی دعائتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں صفائی و ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے اسی طرح حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے حدیث نبوی ہے الصلاۃ مفتاح الجنت و مفتاح الصلاۃ الطہور نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی پاکی اور صفائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہے ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک و صاف رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ چگلیاں لگاتا پھرا کرتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ لی اور اس کو پیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا اور ہر ایک کے قبر پر کاٹ دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کس مقصد سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائے ان دونوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص گناہوں کو بتایا ہے ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چگلی کرتا پھرتا تھا جو ایک صغیر اخلاقی جرم ہے اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے بتایا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ نہیں کرتا اور پاک و صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی اور دوسرے ناپاکیوں سے اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنا احکام الہی میں سے ہے اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی مصیبت ہے جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتانی پڑے گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو جس طرح باطنی امراض کینہ کپٹ بغض عداوت حسد جلن معصیت سے بچانا اور دور رہنا لازمی اور ضروری ہے اسی طرح ظاہری صفائی ستھرائی مثلا کپڑے قرضگاہ غسل خانے بیت الخلاء گھیرلی دارو دیوار مسجد راستے ناخن بال وغیرہ کی صفائی بہت ضروری اور ہمارا اخلاقی فریضہ ہے محترم حضرات باطنی و ظاہری پاکی و صفائی کے بغیر حصول علم بھی مشکل ہے کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی ترجمہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہگاروں کو عطا نہیں کرتا ہے خدا کا نور علم دین ہے نیکوں کو ملتا ہے خدا کا نور علم دین ہے نیکوں کو ملتا ہے جو عاصی ہے نہیں ہر کسی ان بندوں کو ملتا ہے اسی طرح منہ کی صفائی بہت ضروری ہے حدیث کے اندر مسواک کے بڑے فائدے لکھے ہیں مثلا ذہن تیز ہوتا ہے دانت صاف رہتے ہیں کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے عبادت میں طبیعت لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو تمام بری عادت و خیالات، صغائر و کبائر، باطنی و ظاہری امراض سے بچائے اور طہارت و پاکیزگی، صفائی و ستھرائی اپنانے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ برائے اہل ایمان لازمی کوئے طہارت ہے، برائے اہل ایمان لازمی کوئے طہارت ہے، طہارت مذہب اسلام میں عینی سعادت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مہران احمد کے لیے 240 روپے کا انعام آیا ہے۔